آج بھی اگر کسی کو کوئی شکایت ہے دعا پیش کریں. شیطان ہی نہ ڈالے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ جا کر سارے بولو صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کے نام لیے ہیں میں نے ان کے لیے حضرت انشاءاللہ آخر میں دعا فرما دیں گے. نام میں نے لے لی ہے. آپ کا نام بتاؤ. ہاں تمام بیماروں کے لیے انشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آپ اور ہم تراویح کے اندر ختم القرآن کی مبارک تقریب میں جمع ہیں. رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. ختم القرآن کا مبارک موقع ہے اور اللہ تعالی کا مبارک گھر ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو تراویح کے اندر سنایا اور جنہوں نے سنا. یہ خالصتاً اللہ تعالی کی توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ توفیق نہیں ہے تو ہٹے کٹے اونٹ سے بھی زیادہ صحت مند ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھنے میں ان کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، اور کمزور ضعیف بوڑھے 70 سال کے وہ مسجدوں میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے اپنے در پر بلا لے. ہمیں اللہ سے ہمیشہ یہی سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے در کے ہمیشہ کے بھکاری بن جائیں. اور جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے، اور دونوں کا تعلق قرآن پاک سے ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانی 4 مشہور کتابیں جو نازل فرمائیں، توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے. باقی 3 کتابیں تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی لیکن ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. فرمایا کہ حفاظت بھی خود ہی کرو، پڑھو بھی خود ہی، عمل بھی خود ہی کرو. قرآن پاک جب نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. کافروں نے حضور علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم اس کے نازل کرنے والے بھی ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں. اگر اس کی حفاظت ہو گئی اور قرآن محفوظ رہا تو سمجھ جانا کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے. اگر قرآن مٹ گیا تو سمجھ لینا کہ ہم نے اس کو نازل نہیں کیا ہے. آپ حضرات کا کیا خیال ہے، قرآن مٹ گیا ہے یا محفوظ ہے؟ قرآن محفوظ ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی رمضان المبارک میں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ دنیا کے بہت بڑے خطے پر ایک ہی تاریخ کو رمضان شروع ہوا ہے اور ایک ہی تاریخ کو رمضان شریف ختم بھی ہوگا. سمجھے نا جی، بہت بڑے دنیا کے خطے میں ایسا ہو رہا ہے. تو جہاں جہاں پر قرآن پاک حافظ تلاوت کر رہے ہیں یا آپ اور ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہر جگہ قرآن پاک 30 پاروں والا ہے. کتنے پاروں والا ہے؟ 30 پاروں والا ہے. 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں. 6665 بھی نہیں ہے، 6667 بھی نہیں ہے. جتنی آیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی اتنی ہی آیتیں آج بھی ہیں. آپ عیسائیوں سے کہو
کہ اپنی بائبل لے کے آؤ، پاکستان کے عیسائیوں کے پاس آپ کے ٹنڈو آدم میں عیسائیوں کا چرچ ہے، وہاں چلے جائیں، ان سے کہیں کہ بائبل نکال کر دو، آپ اس کا بائبل کا پہلا پیج کھولیں، 10واں کھولیں، 20واں کھولیں، جتنے پیج ہیں ان کو چیک کریں، پھر اس کے فوٹو لے لیں، پھر آپ چلے جائیں لاہور کے چرچ میں چلے جائیں، انہیں کہیں کہ آپ اپنا بائبل تو دکھائیے، آپ کو ان کے بائبل میں، ٹنڈو آدم کے بائبل میں، کراچی کے بائبل میں، اسلام آباد کے بائبل میں فرق نظر آئے گا۔ پھر یہ ہے کہ قرآن شریف کے بھی ایڈیشن شائع ہوتے ہیں۔ 2023 میں پریس نے قرآن شریف شائع کیے، 2020 میں، 21 میں، 2018 میں، 1980 میں، 1970 میں، پیچھے چلے جاؤ، قرآن شریف چھپتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قرآن شریف کا پہلا نسخہ جس کی حضرت عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے اور اس وقت شہید ہوئے تھے، وہ استنبول کے عجائب خانے میں آج بھی موجود ہے۔ اس قرآن شریف کو بھی اٹھائیں اور 2023 کے چھپے ہوئے قرآن شریف کو بھی اٹھائیں، آپ کو وہ 13 صدیوں پہلے والا قرآن اور 13 صدیوں بعد والے قرآن کو جب آپ تقابل کریں گے، ان کو ٹیلی کریں گے، تو دونوں کے دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ اس میں بھی الحمد شریف سے شروع ہو رہا ہوگا، آج کے قرآن شریف چھپے ہوئے بھی الحمد سے شروع ہوگا، وہ بھی ورنہ آپ پہ ختم ہو رہا ہوگا، یہاں پر بھی ورنہ سے ختم ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی اس بات کی دلیل ہے کہ اس قرآن کو کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے نازل کیا۔ اگر اللہ نے نازل نہیں کیا ہوتا تو اب تک تو مٹ چکا ہوتا۔ دنیا والوں نے بہت کوشش کی قرآن کو مٹانے کی، طاقت کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی، سازشوں کے ذریعے قرآن شریف کو مٹانے کی کوشش کی، ہر طریقے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت نہیں کی، بلکہ جو لوگ قرآن والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت کی ہے۔ آج ہمارے ہاں پوچھتے ہیں کہ یار اچھا بندہ کون سا ہے، کامیاب بندہ کون سا ہے، بہترین بندہ کون سا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یار جس کے پاس 100 ایکڑ زمین ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بیوی ہو، بچے ہو، نوکر چاکر ہو، وہ کامیاب ہے، یا جس کے پاس MP MNA کی سیٹ ہے وہ کامیاب ہے، یا جس کے پاس کمشنر ہے اور DC ہے وہ کامیاب ہے، یا جس کے پاس کوئی اور عہدہ ہے وہ کامیاب ہے۔ ہم نے کامیابی کے الگ الگ معیار، بہترین لوگوں کے الگ الگ معیار بنائے ہوئے ہیں۔ یار کیا بہترین آدمی ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے اس کے پاس، یار کیا بہترین آدمی ہے، یار MNA بنا ہوا ہے، یار کیا بہترین آدمی ہے، یار زمیندار بنا ہوا ہے۔ یہ کوئی بھی بہتر نہیں ہے، بہترین وہی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے بہترین کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کن کو بہترین کہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اب قرآن کون پڑھاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بول کے نہیں، آپ نے ڈاکٹروں سے پڑھا ہوگا اس لیے آپ بول نہیں رہے۔ کون پڑھاتا ہے بھائی؟ قاری صاحب پڑھاتا ہے۔ اور قرآن پڑھتے کون؟ مدرسے کے طالب علم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن شریف قاری صاحب پڑھا رہا ہے، قرآن شریف حافظ صاحب پڑھا رہا ہے، قرآن شریف مولوی صاحب پڑھا رہا ہے۔ قرآن شریف پڑھنے والے طالب علم ہیں، کوئی بلوچ ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی کسی قوم سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے قوم کو فوقیت نہیں دیے، ذات کو فوقیت نہیں دیے۔ کوئی بھی پڑھانے والا ہو اور کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا قرآن پڑھنے والا ہے، فرمایا کہ خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین وہی لوگ ہیں۔ اور ہمارے یہاں سب سے کم درجہ دیا جاتا ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو، کم درجہ۔ کہیں مدرسے میں، یہاں پر آپ بچوں سے مہینے میں کوئی 100 روپیہ، یہاں ہمارے کو مدرسے میں 100 روپے دیتے ہوئے موت آتی ہے، اور وہاں پر ہم نے پروجینیٹر میں اور ایجوکیٹر میں اور بحریہ فاؤنڈیشن میں 2500 روپے، 4,000 5,000 روپے بچے کی ماہانہ فیس دیتے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی مولوی صاحب 100 روپیہ غریب آدمی ہے، اور وہاں وہی بندہ وہاں پر اپنا بچہ پڑھا رہا ہے، اس کی 4,000 5,000 روپے فیس دے رہا ہے۔ یہ ہماری اہمیت ہے قرآن شریف کو، ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن شریف پڑھانے کے لیے عصر کے بعد پڑھائی ہوتی ہے، ظہر کے بعد بس ایک ٹائم، ٹھیک ہے نا؟ ایک ٹائم پڑھائی یہاں پر ہوتی ہے، قسمت سے میں سن رہا ہوں کہ ظہر سے ہوتی ہے، ورنہ اکثر مسجدوں میں عصر کے بعد پڑھائی ہوتی ہے۔ عصر کے بعد ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ آدھا پونا گھنٹہ۔ ہم نے اسکول کی تعلیم کے لیے، دنیا کی تعلیم کے لیے بچے کو کتنا وقت دیا ہوا؟ صبح 7:30 بجے بچے کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، اس کے کپڑے ڈریس پہنائیں گے، اس کے شوز اس کو پہنائیں گے، جراب پہنائیں گے، پالش بھی اماں جی کر کے دے گی، سارا کچھ کر کے لش پش کر کے اس کو 8 بجے اسکول روانہ کرے گی، 2 بجے گھر واپس آئے گا، کھانا کھلائیں گے، اس کو تھوڑی دیر آرام کرائیں گے، 3 بجے ٹیوٹر آ جائے گا، وہ ٹیوشن پڑھانا
کپڑوں میں ٹھا مولوی صاحب کی مسجد میں پھینک دیا اس کو. اب مولوی صاحب اس کو 1 گھنٹے آدھے گھنٹے میں قرآن شریف پڑھا رہے ہیں. مغرب کی اذان ہوئی, بچہ گھر آ گیا. اب مغرب کی اذان کے بعد پھر جناب ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھ گیا. صبح سے لے کر شام تک ہمارے پاس ہمارے بچے کے لیے قرآن کے لیے ہم نے کتنا ٹائم نکالا ہے؟ صرف 45 منٹ. باقی سارے کا سارا ٹائم ہم نے دنیا کے علم کے لیے دیا ہے. دنیا کے علم میں ہوتا کیا ہے؟ میں پڑھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے باپ نے مزدوری کر کے محنت کر کے بڑی کر کے پسینہ بہا کر بیٹے کو پڑھایا. ٹھیک ہے نا, باپ ہاری تھا, محنت کر کے اس نے بیٹے کو پڑھایا. کیا پڑھایا؟ اسکول کی تعلیم دی, پھر اس کو میڈیکل میں پڑھایا, پھر ڈاکٹر بن گیا اس کا بیٹا. ڈاکٹر بن گیا, اس کو سرکاری بنگلہ مل گیا. اب جب ڈاکٹر بن گیا تو بڑے لوگوں کے ساتھ واسطے ہو گئے. کوئی وڈیرا ہے, کوئی زمیندار ہے, کوئی ہے, کوئی کچھ ہے, سب کے ساتھ یاریاں دوست ہیں. بیٹھا ہوا ہے کھانے پر, دسترخوان اس کا ٹیبل پر کھانا لگا ہوا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا. اس کا بوڑھا باپ جو ہے دھوتی پہنی ہوئی ہے, پرانا سا چولا پہنا ہوا ہے, اندر گھر میں داخل ہو گیا. اس کے پاس گاؤں سے آیا کہ بیٹے سے مل کر آتا ہوں. گھر پہنچا تو بیٹے کی پیشانی پر شکنیں آ گئی اور اسے لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ یہ میرا والد ہے. کہنے لگا یہ ہمارا چوکیدار ہے, نوکر ہے. یہ ہماری جو جدید دور کی تعلیم ہے نا, یہ ہماری تربیت دے رہی. لیکن ہم نے پڑھا نا, پھر بھی مجھے انکار نہیں ہے. بچوں کو پڑھاؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, ٹھیک ہے نا جی. لیکن ایک بات یاد, بغیر وہ درندہ ہے, وہ وکیل جو دین کی تعلیم کے بغیر ہے وہ ڈاکو ہے, وہ بغیر وہ لٹیرا ہے. کیونکہ امانت داری میڈیکل میں نہیں سکھائی جاتی ہے. اگر میڈیکل میں امانت داری سکھائی جاتی تو ہمارے ہاں جتنے بھی میڈیکل سینٹر بنے ہوئے ہیں وہ لوٹ مار کے دکان نہیں بنے ہوئے. ہاں, کوئی بھی کتنی بڑی, آج سے 50 سال, چلو 30 سال پہلے نارمل ڈلیوری, گھر میں بچہ جن گیا. آج کبھی سنا ہے کہ کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو؟ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ ہاسپٹل میں پیدا ہوتے. کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ نارمل ڈلیوری اگر ڈاکٹرانی کروائے گی تو لے گی 4,000 5,000 روپے, اور اگر آپریشن کرے گی تو اس کے لے گی 25,000 روپے. اب ڈاکٹر کا دماغ خراب ہے کہ وہ 5,000 روپے میں جو ہے آپ کے بچے کا, بیوی کا جو ہے وہ ڈلیوری کروائے. تو وہ ایسے زبردستی بھی کیس بگاڑ کر کہیں گے بھائی آپریشن کے سوا کوئی کام نہیں ہے. اب بیچارہ شوہر وہ کیا کرے, بچہ بھی بیوی بھی دونوں داؤ پر لگے ہوئے ہیں. وہ 25,000 30,000 روپے خرچ کر کے اور جو ہے وہ آپریشن کرواتا ہے اور ظلم برداشت کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میڈیکل کی تعلیم ہے. یہ کیا ہے؟ میڈیکل کی تعلیم ہے. کیونکہ ان کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے. ان کو سکھایا گیا ہے کہ جو تم نے 50-60 لاکھ روپے خرچ کر کے تم ڈاکٹر بنے ہو نا, اب اس قوم سے وہ پیسہ نچوڑو. میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا, اچھے بھی ہیں, انسانیت والے بھی ہیں, لیکن اکثریت ایسی ہے. کوئی ڈاکٹر بغیر فیس کے آپ کو ہاتھ لگائے گا؟ کوئی وکیل بغیر فیس کے آپ کا کیس سنے گا؟ کوئی انجینئر بغیر فیس کے آپ کا نقشہ بنا کر دے گا؟ اور کوئی سرکاری افسر بغیر رشوت کے آپ کا کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. مطلب یہ ہوا کہ یہ تعلیم دینی تعلیم کے بغیر مکمل فیل ہے, مکمل فیل ہے. آج غریب آدمی علاج کرانے کے لیے ڈاکٹروں کے در کے دھکے کھا رہا ہے, لیکن کوئی غریب آدمی مولوی کے در کے دھکے کھاتا ہے؟ نہیں. آپ کے ابا کا انتقال ہو جائے, اماں کا انتقال ہو جائے, کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے, ٹھیک ہے نا جی, مولوی جنازہ پڑھانے کے لیے ایک نہیں, آپ ایک کو آواز لگائیں گے 10 مولوی جمع ہو جائیں گے. جب جنازہ پڑھاؤ, ٹھیک ہے نا جی, ختمہ دلوانا ہے مولوی جمع ہو جائے گا, نکاح پڑھانا ہے مولوی جمع ہو جائے گا. مولوی, عالم, حافظ, انہوں نے دین سیکھا اور دین کی رہنمائی ان کا جو ہے وہ ذمہ بن گیا, اور دین کی تعلیم دینا ان کا ذمہ بن گیا, مذہبی عبادات میں رہنمائی کرنا ان کا ذمہ بن گیا. آج آپ کو کوئی مسجد مولوی سے خالی نہیں ملے گی, کوئی مدرسہ حافظ قرآن سے خالی نہیں ملے گا. مدارس نے اتنی محنت کی کہ ضرورت سے بڑھ کر عوام کو علماء اکرام دے دیے. آج سے 50 سال پہلے, 40 سال پہلے
ٹنڈو آدم میں ایک عالم دین علامہ احمد میاں حمادی صاحب ہوتے ہیں، ٹنڈو آدم میں ایک عالم دین فقیر منٹھار صاحب ہوتے ہیں، ٹنڈو آدم میں ایک عالم دین مفتی عتیق الرحمان صاحب ہوتے ہیں، ٹنڈو آدم میں ایک عالم دین مفتی عبدالحی صاحب ہوتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی عالم دین آج سے 40-50 سال پہلے دکھاؤ. اور آج ٹنڈو آدم میں ماشاءاللہ ہر مسجد میں مولوی بیٹھا ہوا. ہماری ضرورت سے زیادہ مدارس نے ہمیں علماء اکرام دے دیے اور وہ اپنی خدمت کر رہے ہیں، دین کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. لیکن کیا دنیاوی تعلیم جس کا مقصد ہے دنیاوی ترقی حاصل کرنا، کیا پاکستان کے یہ تو ہے کہ پاکستان کی ہر گلی میں مسجد بن گئی ہے، پاکستان کے ہر محلے میں مدرسہ بن گیا ہے، پاکستان کے ہر گلی محلے میں قرآن شریف پڑھانے والا موجود ہے، لیکن کیا پاکستان کے ہر غریب کو علاج میسر ہے؟ بولتے نہیں. علاج کرنا مولوی کا کام ہے یا ڈاکٹر کا؟ مطلب یہ کہ اتنی محنت کر کے میڈیکل یونیورسٹیوں نے ابھی تک اتنے ڈاکٹر پیدا نہیں کیے کہ ہر انسان کو اس کا علاج میسر ہو. پولیس انہی کالجوں یونیورسٹیوں سے ہمارے پولیس افسران بن کر آئے. پولیس افسران کا کام کیا ہے؟ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا، شہریوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا. کتنے تھانے بنے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کی جان و مال عزت و آبرو محفوظ ہے؟ کیا چوریاں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا ڈاکے نہیں پڑ رہے؟ کیا لوٹ مار نہیں ہو رہی ہے؟ کیا بدامنی نہیں ہے؟ کیا اغوا کی وارداتیں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا پاکستان میں قتل و غارت گری نہیں ہو رہی ہے؟ تھانے موجود ہیں، رینجرز موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے جرائم ہو رہے ہیں. کیوں بھائی؟ پولیس کا تو کام ہے جرائم کو روکنا. مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پولیس افسر نے اپنا فرض پورا نہیں کیا. ہمارے ملک کے جج مدرسے سے پڑھ کر آئے. کہاں سے پڑھ کر آتے ہیں؟ یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آتے ہیں. کیا ججوں نے ہر شہری کو انصاف دے دیا؟ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں انصاف لینے کے لیے ہمارے پاکستان کی عدالتوں میں. میں ایک اخبار کی کٹنگ پڑھ رہا تھا، سپریم کورٹ نے ایک قیدی کو باعزت بری کر دیا. وہ سپریم کورٹ کا آرڈر لے کر بیلف جب جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا، جیل سپرنٹینڈنٹ نے وہ آرڈر پڑھا، اس قیدی کا ریکارڈ چیک کیا تو اس نے سپریم کورٹ کو واپس لکھ کر بھیجا کہ جناب یہ قیدی 2 سال پہلے جیل میں مر چکا ہے. اس کے مرنے کے 2 سال بعد آپ کی سپریم کورٹ جو ہے وہ انصاف فراہم کر رہی ہے. اس کو کیا حساب ہوگا؟ یہ کتنے سال اس قیدی نے، یہ ایک قیدی کی مثال نہیں ہے، ایسے ہمارے پاس ہزاروں قیدی ہیں جو بے قصور جیلوں میں سڑ رہے ہیں. جب کیس چلیں گے، جب انہیں فیصلے سنائے جائیں گے وہ تب کی بات ہے. فرض کرو مجھے گرفتار کر لیا گیا کسی قتل کے جھوٹے کیس میں 10 سال تک جیل میں رہا، 10 سال میرا مقدمہ چلا، میں 40 سال کی عمر کا تھا یا 50 سال کی عمر میں مجھے گرفتار کیا گیا، 10 سال میں جیل میں رہا، عدالت کی کارروائی رینگتی رہی. 10 سال کے بعد عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس پر جرم ثابت نہیں ہوتا ہے، اسے بری کر دو. یہ تو ٹھیک ہے، 10 سال کے بعد عدالت نے مجھے بری کر دیا، لیکن میرے ان 10 سالوں کا حساب کون دے گا؟ میرے حقوق پر ججوں نے ڈاکہ مارا، میرے حقوق پر عدلیہ نے ڈاکہ مارا، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ ایسے جج ہمارے عدالت کے اندر کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ یہ دین کی تعلیم سے بے بہرا ہیں. لا میں شرم نہیں سکھائی جاتی، لا میں حیا نہیں سکھائی جاتی، لا میں غیرت نہیں سکھائی جاتی، میڈیکل میں شرم و حیا نہیں سکھائی جاتی، میڈیکل میں والدین کا ادب اور احترام نہیں سکھایا جاتا، میڈیکل میں صرف چیر پھاڑ کرنا سکھایا جاتا ہے. اس گولی سے یہ تکلیف ختم ہوگی، اس گولی سے یہ ختم ہوگی. ایک تعلیم ہے جس تعلیم میں ماں باپ کا ادب اور احترام سکھایا جاتا ہے، جس تعلیم میں بہن کی عزت اور احترام سکھایا جاتا ہے، جس تعلیم میں بیوی کے حقوق سکھائے جاتے ہیں، جس تعلیم میں اولاد کی تربیت کرنا سکھایا جاتا ہے، جس تعلیم میں حسن اخلاق سکھایا جاتا ہے، جس تعلیم میں اپنا محلے والوں اور پڑوسیوں کے حقوق سکھائے جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف تعلیم اسلام ہے. تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، ہمیں
اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم پڑھانی چاہیے. کتنا اچھا ہو کہ ایک ڈاکٹر بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو. صحیح ہے نا؟ ڈاکٹر بھی ہو حافظ قرآن بھی ہو. اچھا مشرف دور جب شروع ہوا تھا نا تو وہ ہمیں دیتے تھے تجویزیں دیتے تھے کہ کتنا اچھا ہو مولوی بھی ہو اور ڈاکٹر بھی ہو. کتنا اچھا ہو کہ مولوی بھی ہو اور وکیل بھی ہو. اس لیے تم اپنے مدرسوں میں دنیاوی تعلیم بھی پڑھاؤ. تو ہمارے علماء اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہمیں مدرسوں میں دنیاوی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے اداروں میں دینی تعلیم کی ضرورت ہے. مولوی چور نہیں ہے, مولوی ڈاکو نہیں ہے, مولوی لٹیرا نہیں ہے, مولوی کرپٹ نہیں ہے. آج تک پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان یہ جو پاناما شاناما وغیرہ وغیرہ جتنے کچھ بھی الزامات اور کرپشن کے آئے, دوسرے مولویوں کو چھوڑو, ہمارے سیاست میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, لالا سراج حق ہیں, مولانا سمیع الحق صاحب تھے, علامہ شاہ احمد نورانی تھے, ٹھیک ہے نا جی, اور مولانا حسین احمد قاضی حسین احمد صاحب تھے, اور جتنے بھی کسی بھی مسلک کے بریلوی ہو دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو کسی بھی مسلک کے عالم, علامہ ساجد میر ہیں, جتنے بھی عالم سیاست کے اندر ہیں, کسی بھی ایک عالم کا آج تک کرپشن میں نام نہیں آیا ہے. کیوں نہیں آیا ہے؟ اس لیے کہ ان کو ان کا دین کرپشن سے روکتا ہے, ان کو ان کی تعلیم کرپشن سے روکتی ہے. ویسے تو بھونکنے والے بہت بھونک دیتے ہیں, مولانا نے فضل الرحمان نے اتنا مال کما لیا, اتنا مال کما لیا, اتنا مال کما لیا. بھائی اتنا مال کما لیا ہے تو چلو ابھی تو فضل الرحمان کی حمایت والی حکومت ہے, 4 سال تو عمران خان اس کے دشمن کی حکومت تھی نا, 4 سال میں مولانا کو سولی کیوں نہیں چڑھایا؟ 4 سال میں اس پر کرپشن کے کیس ثابت. تم کہہ رہے تھے کہ مولانا نے ملک کو لوٹ لیا ہے, مولانا ہر ایک سے پیسے لیتا ہے, مولانا کرپٹ انسان ہے, یہ تو اپنے لیے دین بیچ دیتا ہے. بھائی دین بیچ کر جتنا مولانا نے حرام پیسہ کمایا ہے, حاجی عمران خان صاحب آپ 4 سال حکومت میں رہے, آپ کی حکومت تھی, وفاق میں بھی آپ کی حکومت تھی, پنجاب میں بھی آپ کی حکومت تھی, صوبہ سرحد جہاں پر مولانا کا گھر ہے وہ صوبہ بھی 10 سال سے آپ اس میں حکومت کر رہے تھے. آپ پکڑتے مولانا کو, ان پر کیس کرتے, جو کچھ مولانا نے کھایا ہے وہ سارا نکالتے اور ان کو کرپشن کے کیس میں اندر کر دیتے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت قادیانیوں پر. میں نے مولانا کی جماعت کا ممبر ہوں, میں اس کا کارکن ہوں, بحیثیت عالم دین کے صرف میں ان کی حمایت کر رہا ہوں. اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سیاستدان علماء کرام ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں ان کو آپ ثابت کریں کہ یہ کرپٹ ہے. زرداری کے لیے, نواز شریف کے لیے, شہباز شریف کے لیے کتنے سیاستدان, 400 سے زیادہ سیاستدانوں کے نام آئے تھے, ان 400 میں سے ایک بھی مولوی نہیں آیا. آپ کے ملک سے کرپشن ختم تب ہوگا. یہ ہمارے بھائی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, آپ ان کے پاس جاؤ, فتوا دینا کس کا کام ہے؟ اور بچہ پیدا ہو تو پیدائش کا سرٹیفکیٹ دینا کس کا کام ہے؟ ہاں بلدیہ والے دیتے ہیں نا. اب بلدیہ والوں سے مجھے اپنے بچے کا پیدائشی سرٹیفکیٹ 200 روپے خرچی دینے کے بغیر لے کر دکھا دو. مجھ سے لیے 1500 روپے. لو, یہ مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ لینے کے 1500 روپے رشوت لی. آپ مجھے ایک مفتی دکھا دو جس کے پاس آپ جاؤ فتوا لینے کے لیے اور وہ کہے کہ فتوا تو دوں گا لیکن 1000 روپے مجھے خرچی بھی کراؤ. ہاں, جنازہ تو پڑھاؤں گا لیکن 1000 روپے مجھے خرچی تو کراؤ. نکاح تو پڑھاؤں گا لیکن 1000 روپے مجھے خرچی تو کراؤ. ایسا آپ کو نہیں ملے گا. لیکن ہر 95% آپ کا افسر, آپ کا کلرک, آپ کا سرکاری عملہ کرپٹ ہے, رشوت پر چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے. حرام سے بچنے کی تربیت دین دیتا ہے, حرام کھانے سے بچنے کی تربیت دین دیتا ہے. میڈیکل آپ کو نہیں بتائے گی, CSS کا امتحان پاس کر کے وہاں آپ کو نہیں بتایا جائے گا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. یہ صرف قرآن بتائے گا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. رشتوں کی پہچان قرآن بتائے گا, ایک دوسرے کا عزت و احترام قرآن بتائے گا. تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں, اگر ہم اپنے آپ کو, اپنے معاشرے کو کرپشن سے, برائیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیں. قرآن دنیا کا واحد کتاب ہے, کسی بھی کتاب کے پڑھنے پر ثواب نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن شریف نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اس کو ایک حرف پر
ایک حرف پر، لفظ پر نہیں، ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے اسے قرآن شریف پڑھنے کی ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں. اور جو نماز کے بغیر قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن اس سے بھی بڑی عجیب بات سنیے. حافظ فرقان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں زور زور سے، یاسین اور قرآن الحکیم انک لمن المرسلین یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک شخص آیا حافظ صاحب کو چندہ دینے کے لیے. اب حافظ صاحب کو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار حافظ صاحب فارغ ہو تو میں ان کو پیسے دوں. حالانکہ وہ قرآن سن نہیں رہا، وہ اپنے موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے. حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کا آواز اس کے کان میں جا رہا ہوگا نا. تو فرمایا کہ جو قرآن شریف سننے کی نیت بھی نہیں رکھتا ہے لیکن قرآن پڑھنے والے کی آواز اس کے کان میں جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک حرف پر ایک نیکی دی ہے کہ میرے کلام کی آواز تیرے کان میں جا رہی ہے، تجھے بھی ایک نیکی دی. اتنا کمائی والا ہے قرآن. ہمارے ہاں ہر بیمار بندہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر علاج کرنا ختم کر دیتے ہیں، کہتے بھائی اب کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر آخر ہم کہاں جاتے ہیں؟ کیا کرنے کے لیے؟ دم، درود، دھاگا، تعویذ. وہ اس میں دم درود دھاگے میں کیا پڑتا ہے؟ انتر شنتر پنتر شنتر کیا پڑتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے. آپ کو سر میں درد ہوا، مفتی صاحب کے پاس آئے، مفتی صاحب نے آپ کا یوں سر پکڑا اور پڑھنا شروع کر دیا. الحمد شریف 1 دفعہ پڑھی، پھر دوسری دفعہ پڑھی، پھر تیسری دفعہ پڑھی، آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ لی، فلق ناس 3 دفعہ پڑھ لی اور یوں انگلی کرتے ہوئے پھونک ماری. تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سر کا درد ختم ہو گیا. آپ کا بخار جان نہیں چھوڑ رہا ہے، آپ کا بخار جان نہیں چھوڑ رہا ہے. آپ مولوی صاحب کے پاس آئے، دم کرایا، آپ کا بخار ختم ہو گیا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جو قرآن شریف صرف پڑھ کر پھونک مارنے سے ہمارے سر کا درد ختم کر دیتا ہے، ہمارے دل کا درد ختم کر دیتا ہے، ہمارے پیٹ کا درد ختم کر دیتا ہے، ہمارے بخار کو ختم کر دیتا ہے. اگر اس قرآن شریف کو پڑھ کر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی کے کتنے درد قرآن ختم کر دے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی. ہمیں تو خوابوں میں الو کے پٹھے ہی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ نیک لوگ تھے نا، تو ان کو کس کی زیارت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت امام شافعی نے پوچھا کہ اے اللہ، آپ کو اپنے بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ کون سا عمل؟ سو گئے ہو، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے. جن کو بھوک نہیں لگی ہے وہ بولے، جو بھوک والے ہیں وہ بھلے نہ بولے. آپ کو کون سا عمل اپنے بندے کا سب سے زیادہ پسند ہے؟ یہ کس نے سوال کیا؟ امام شافعی نے. کس سے سوال کیا؟ اللہ سے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے خواب میں جواب دیا، تلاوت القرآن. کیا؟ تلاوت القرآن. قرآن کی تلاوت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. امام شافعی کی آنکھ کھل گئی، جاگ گئے تو کہنے لگے اوہو، ایک بات تو میں نے پوچھی نہیں اللہ سے کہ قرآن شریف سمجھ کر پڑھنے کا ثواب ہے یا بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب ہے؟ قرآن شریف سمجھ کر پڑھنے کا ثواب ہے یا بغیر سمجھے پڑھنے کا ثواب ہے؟ تو اگلے دن پھر امام شافعی کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، قرآن شریف سمجھ کر پڑھنے کا آپ کو پسند ہے یا بغیر سمجھے بھی پڑھنا آپ کو پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بفہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھے وہ بھی مجھے پسند ہے، بغیر سمجھے پڑھے وہ بھی مجھے پسند ہے. قرآن شریف ایسی نعمت ہے. اور حدیث میں آتا ہے قرآن شریف جھگڑالو سفارشی ہے. کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک سفارشی ہوتا ہے جو منت کرتا ہے، یار بھائی یار یہ کام کر لو میرا، ٹھیک ہے نا. میرا کوئی دوست ہو جاننے والا ایس پی، آپ میں سے کوئی آ جائے، صحیح وہ میرا بھائی پکڑ لیا ذرا ایس پی کو، تو میں اس کو بولوں یار چلو میرے لیے چھوڑ دو یار، محنت کرتا ہوں نا، چھوڑ دو. لیکن کوئی بہت ہی میرا کلوز فرینڈ ہو اس کے پاس میں ایسے تھوڑی بنا یار چھوڑ. اب آپ چھنے یار بس ماں چاہے ہو نا چھڑے یاری شادی، اب ابا چھنے ماں چما دو، ٹھیک ہے نا. ایک یہ حجت والی ہوتی ہے. قرآن اللہ سے حجت کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے، یا اللہ اس کو میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا، یہ تو میرے کو دنیا میں تلاوت کرتا تھا، اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا میں. اللہ سے جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے کو وہ جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ.
इतनी बड़ी नेमत है कुरान, इसलिए कुरान से यारी रखो। मौजज़ात कुरानी में एक वाकया लिखा हुआ था इंडिया का। एक इंडिया में गांव था, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग की जमात की बरकत है, हर गांव में नमाजी है, हर गांव में मस्जिद है, ठीक है ना। हम तबलीग की जमात में कीड़े भी बहुत निकालते हैं, लेकिन उनकी मेहनत अपनी जगह बहुत बड़ी चल रही है। तो आज से 100 साल पहले ये पोजीशन नहीं थी। तो एक गांव था, वहां पर वो थे मुसलमान, बस सिर्फ मुसलमान थे नाम के, उन्हें और कुछ नहीं आता था। उनकी जब कोई मैयत हो जाती थी तो वो चारपाई पर जनाजा रखकर बाहर रोड पर ले जाते थे कि कोई पढ़ा लिखा मुसलमान गुजरेगा तो हम उससे जनाजा पढ़वा लेंगे, इसका गुस्ल दिला देंगे। तो गुजर रहे थे तो एक आदमी उनका फोत हो गया, चारपाई रखी और रोड पर ले गए। इत्तेफाक से वहां से एक पुलिस वाला गुजर रहा था। पुलिस वाले सब हरामी नहीं होते, इनमें इंसान भी होते हैं, शरीफ भी होते हैं, नेक भी होते हैं, अल्लाह वाले भी होते हैं, ठीक है ना जी। एक पुलिस वाला गुजर रहा था, और मौलवियों में भी सब शरीफ नहीं होते, मौलवियों में भी होते हैं, हर जगह होता है, अच्छाई बुराई सब में होती है। तो वहां से पुलिस वाला गुजर रहा था, उन्होंने कहा भाई तू पढ़ा लिखा है, मेहरबानी कर हमारे मुस्लिम इस भाई को जो है गुस्ल दे दे, कफन पहना दे, जनाजा पढ़ा दे और दफन करा दे, तेरी मेहरबानी होगी। उसने बोला यार शाम का टाइम है, अभी मुलाजमत से घर जा रहा हूँ, चलो ठीक है नेकी करता जाऊं। उसने गुस्ल दिया, उसने कफन पहनाया, उसने जनाजा पढ़ाया, उसने जो है दफन किया। दफन करके दुआ करके जब घर गया, उसने जैसे अपनी जेब में हाथ डाला तो सरकारी कागजात गुम, सरकारी कागजात गुम। सरकारी कागजात कितने अहम होते हैं ये तो सरकारी मुलाजिमीन को पता होता है, कोई उसको देने से कागजात कहीं। अब ये परेशान हो गया यार कागजात कहाँ गिर गए, सोचने लगा ये कहाँ गिरे होंगे यार। जब मैं मुर्दे को कफन अपना जो गुस्ल करा रहा था तब भी कागज पड़े हुए थे, जब मैं कफन पहना रहा था तब भी पड़े हुए थे, जनाजा पढ़ाते हुए भी पड़े हुए थे। ये मुझे शक पड़ता है कि कब्र में दफनाते हुए गिर गए। फौरन भागा, नौकरी का सवाल था, गांव वालों को जगाया, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे कागजात गिर गए यार कब्र में, कब्र खोलो। तो गांव वाले चिढ़ गए, कहने लगे तू कैसा मनुष्य आदमी है, अभी दफन करके नेकी की और हमारे मुर्दे की तौहीन करता है। लेकिन उसने बोला भाई मेरी सरकारी कागजात है, मेरी नौकरी का मसला है, मैंने नेकी की तो मेरे गले डाल रहे हो, मेहरबानी करो। जो समझदार थे गांव वाले उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बेचारे के वो कागजात होंगे। उन्होंने कब्र खुदाई शुरू की, कब्र खुदाई शुरू की, कब्र खुद गई। तो वो पुलिस वाला कहता है कि मैंने देखा कि कब्र सारी की सारी फूलों से भरी हुई है। ऐसे गांव में जहां कोई किसी को कलमा भी नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, वहां का बंदा मर गया है, कब्र खोली है तो सारी की सारी फूलों से भर गई। वो कहता है कि मैंने एक फूल उठाया, उसको यूं मसला फिर सूंघा, कहा कि दुनिया के किसी अतर में वो खुशबू नहीं थी जो उस फूल में थी। कहा कि उस फूल को मसलने की वजह से मेरे अंगूठे और उंगली में कई साल तक वो खुशबू रही, नहाता धोता रहा लेकिन वो खुशबू खत्म नहीं हुई। तो वो कहता है कि मुझे तजस्सुस हुआ कि ये कौन ऐसा नेक बंदा है ऐसे गांव में जहां कोई कलमा पढ़ने वाला भी नहीं है। लोगों से पूछा भाई ये नमाजी था, कहने लगे नहीं जी। भाई ये कुरान पढ़ता था, बोले नहीं जी। क्या नेकी थी इसकी कि कब्र इसकी फूलों से भरी हुई है? बोला जी हमें तो कोई भी नेकी इसकी पता नहीं है, जैसे हम जाहिल हैं बेदीन है, ये भी ऐसा ही था। इसने बोला कि इसकी बेवा से मुझे मिलाओ। उसकी बेवा के पास गया, उसे कहा कि बहन आप ये बताओ कि आपका शोहर कौन सी नेकी करता था? उसने बोला नेकी क्या होती है, हमें तो नेकी का ही पता नहीं है। क्या फिर भी बताओ आपका शोहर सुबह सुबह उठकर उसका रोजाना की रूटीन बताओ। उसने कहा भाई ये सुबह सुबह उठता था, हाथ मुंह धोता था। अब उसे वुजू का तो पता नहीं था बेचारी को, ठीक है। उसने बोला हाथ मुंह धोता था, फिर वो ऊपर फट्टा लगा हुआ था, बोला वहां एक किताब रखी हुई है, वो किताब उठाता था। उसने जो वो किताब उठाई तो देखा वो कुरान था। उसने कहा ये कुरान किताब उठा के इसकी पहले सफे की सतर पर उंगली रखता था और रोता था, कहता अल्लाह मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं, मेरे बड़ों ने मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन इस सतर के अंदर जो तूने कहा है वो बिल्कुल सच है, मेरा उस पर ईमान है। ये कहता फिर दूसरी सतर, या अल्लाह इसमें भी जो तूने कहा वो भी सच है, इसमें जो तूने कहा वो भी सच है, इसमें जो तूने कहा वो भी सच है। यूं कहता जाता था, वरक उलटता जाता था, एक एक सतर पर उंगली फेंकता था, फिर उसको जो है बंद करके चूम के फिर ऊपर वापस रख देता था, बस। और तो कोई नेकी नहीं थी। आप अंदाजा लगाओ, पढ़ा हुआ नहीं था, सिर्फ कुरान से उसे मोहब्बत थी। उसकी एक एक सतर पर उंगली रखता था,
درد دل سے روتا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہتا تھا کہ اللہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے تیرا صحیح لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا بڑا انعام کر دیا کہ اس کی قبر کو جنت کے پھولوں سے بھر دیا۔ آخر میں آپ کو 3 صورتیں بتاتا ہوں، ان کی پابندی کرو، آپ کی دنیا بھی اچھی، آپ کی آخرت بھی اچھی، آپ کی خبر بھی اچھی۔ انسان سب سے پہلے آج کل ہمارے ہاں یہاں سے نکلے، ٹھیک ہے نا جی، حافظ فرقان صاحب گھر سے نکلے، بجلی کا بل بھی جمع کرانا ہے، ٹیلی فون کا بل بھی جمع کرانا ہے، گیس کا بل بھی جمع کرانا ہے، بیگم کے لیے کچھ عید کا سامان بھی لانا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ساری چیزیں بیگم نے لسٹ پکڑا دی، یہ ساری چیزیں لانی ہے، سبزی بھی لانی ہے، فروٹ بھی لانی ہے۔ اب حافظ فرقان صاحب تیار ہو کر جناب بازار کے لیے نکلے، بازار میں اتنا رش تھا کہ بجلی کا بل جمع کرایا، گیس کا بل جمع کرایا اور ٹیلی فون کا بل جمع کرایا، ابھی فروٹ لیا، سبزی لی، بیگم کا سارا سامان گرمی کی وجہ سے، دھکم پیل کی وجہ سے بھول گئے بیچارے، واپس آ گئے۔ واپس آئے تو بیگم نے چڑھائی کر دی، یہ کیا ہے، تمہیں میرے کام ہی یاد نہیں رہتے، تمہیں اپنے کام یاد رہتے۔ اب حافظ صاحب بیچارے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، کام رہ گئے نا۔ یہ تو میں نے مثال دی ہے حافظ صاحب سے محبت کی وجہ سے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر سے 10 کام لے کر نکلتے ہیں، لیکن 4 کر کے آتے ہیں، 6 بھلا کر آ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر میں سورۃ الیاسین، سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اس دن کے سارے کام اس کے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیں گے۔ اللہ کوئی کام اپنے ذمہ لے لے وہ رہ سکتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ آج کے میرے سارے کام اللہ کے ذمہ ہو جائیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لو، اس دن کے سارے کام آپ کے اللہ کے ذمہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ سارے کام پورے کروائیں گے۔ بیگم کی ڈانٹ بھی نہیں ملے گی، کام سارے پورے ہو گئے تو بیگم کی ڈانٹ بھی نہیں ملے گی۔ دوسرا، دنیا کے سارے کام ہو گئے، انسان آج سب سے زیادہ پریشان کس وجہ سے؟ مہنگائی کی وجہ سے۔ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے نا، بے شک۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے بھی ابھی وہ سفید پوشی کا بھرم رکھنے پر مجبور ہو گئے، اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب انسان مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کا علاج بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، فرمایا جس گھر میں مغرب کی نماز کے بعد اس گھر کے سارے لوگ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ الواقعہ کون سے پارے کی ہے؟ 27ویں پارے کی سورت ہے۔ سورۃ الواقعہ کی جس گھر کے فیملی ممبران مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں گے، میرے آقا نے فرمایا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ آپ یہ ختم، یقین سے پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر انسان کو فاقہ بھی نہیں آئے، کھاتا پیتا بھی رہے، کام بھی سارے ہوتے رہے، پھر آخر انسان کو مرنا تو ہے نا۔ اب مرنے کے بعد سب سے پہلے آدمی کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے۔ یہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اگر یہاں سے پار ہو گیا تو آگے ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اگر یہاں پھنس گیا تو آگے بھی پھنس جائے۔ اب انسان کہتا ہے یار قبر کا مرحلہ میرا آسان ہو جائے، میرے نبی نے اس کا بھی حل بتا دیا، فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک کی سورت پڑھے گا، 29ویں پارے کی پہلی سورت، فرمایا اس کو قبر میں عذاب نہیں ہو۔ کام بھی تیرے سارے ہو گئے سورہ یاسین کی برکت سے، اور بے روزگاری بھی تیری، فاقے بھی ختم ہو گئے تیرے سورہ واقعہ کی برکت سے، قبر بھی تیری آسان ہو گئی سورہ ملک کی برکت سے۔ 3 سورتوں نے تیرا سارا کام کر دیا، باقی قرآن تو ابھی پڑھا۔ قرآن کی 3 سورتوں نے ہمارے اتنے بڑے فائدے کر دیے۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، آج مبارک رات میں ہم نے قرآن کے ساتھ پہلے جتنی زیادتیاں کی ہیں نظر انداز کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ آج کے بعد ہم قرآن کو نظر انداز نہیں کریں گے، قرآن کو پیچھے نہیں کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ قرآن کی تلاوت، ایک پارے میں کتنے رکوع ہوتے ہیں کوئی حافظ بتائے گا؟ 16-17 رکوع ہوتے ہیں، چلو ہم 18 مان لیں، 18 رکوع مان لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو 18 رکوع اگر ایک پارے کے اندر ہیں تو اس کو آدھا کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 9 ہو جائیں گے۔ 9 کو آدھا کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟
साढ़े चार रुकू अगर इंसान रोजाना, रमजान के अलावा की बात कर रहा हूँ, रमजान में तो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, रमजान में रमजान के बाद 4.5 रुकू रोजाना अगर तिलावत करेगा तो 4 दिन के अंदर जो है वो एक पारा खत्म हो जाएगा। और 40 दिन के अंदर कितने पारे खत्म हो जाएंगे? 10। 80 दिन के अंदर कितने पारे खत्म हो जाएंगे? 20। और 120 दिन के अंदर कितने पारे खत्म हो जाएंगे? 30 पारे 120 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। और 4.5 रुकू पढ़ने में कितना वक्त लगेगा? 5 से 8 मिनट लगेंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना कि 5 से 8 मिनट रोजाना। ये हाफिजों के लिए नहीं बता रहा हूं, ये हम जैसे जाहिलों के लिए बता रहा हूं, जिनको कुरान शरीफ हिफ्ज नहीं है, याद नहीं है, देख कर पढ़ने वाले, वो 4.5 रुकू रोजाना तिलावत करें। हर चौथे दिन उनका एक पारा खत्म होता चला जाएगा और 120 दिन के अंदर पूरा कुरान शरीफ खत्म हो जाएगा। साल में 360 दिन होते हैं, 3 कुरान शरीफ साल में पूरे कर सकता है। लगेगा टाइम कितना? सिर्फ 10 मिनट लगा लो। तो आज से अहद कर लो कि हम कुरान के साथ यारी लगाएंगे, हम कुरान को पढ़ेंगे और समझ। फिर कुरान शरीफ, मेरे नबी ने फरमाया जिसको कुरान नहीं आता था उसने कुरान सीखना शुरू किया और सीखते 1 सूरत 2 सूरत याद की, मर गया, कब्र में अल्लाह ताला फरिश्ता मुकर्रर कर देंगे कि इस कुरान याद कराए, कयामत के दिन जब उठेगा तो हाफिज बनकर उठेगा। हमारे यहाँ बड़े बूढ़े 50 साल उम्र हो गई है, 60 साल उम्र हो गई है, अब वो कहते हैं साईं मौलवी साहब अब इस उम्र में मैं क्या कुरान पढ़ूंगा। इस उम्र में 4 रोटियां इफ्तारी में खा जाता है, 1 बोतल पूरी जो है वो जूस की पी जाता है, ठीक है ना जी, और 1 तरबूज पूरे का पूरा खत्म कर देता है। उस वक्त तो तेरे को उम्र नजर नहीं आती है और टीवी पर ड्रामा देखने के लिए जब बैठेगा तो सबसे आगे दादाजी कुर्सी लगवाएगा, मेरी नजर कमजोर है, मैं जरा ध्यान से ड्रामा देखूं। वहां पोतों पड़पोतों नवासों के साथ, बहुओं के साथ, बेटियों के साथ बैठकर ड्रामा देखने में हाजी साहब को शर्म नहीं आती है। कुरान शरीफ पढ़ने के लिए मौलवी साहब का साईं अभी इस उम्र में मैं क्या कुरान पढ़ूं। इस उम्र में अगर तू ड्रामा देख सकता है, इस उम्र में अगर कुरान रोटियां ठोस सकता है और सारी चीजें खाकर हड़प कर सकता है और तेरे मैदा कोई बीमारी नहीं लगाता है, तो फिर कुरान शरीफ पढ़ने में तुझे क्या मुसीबत है? कुरान शरीफ पढ़ो। आप मुफ्ती साहब के पास आओ, मुफ्ती साहब को तंग करो कि मुफ्ती साहब हमें कुरान शरीफ पढ़ाओ, आपको इनकार करे, मुझे बताओ, मैं मेहनत करूंगा। हाँ, पढ़ो कुरान शरीफ। आप ऑफिसर हो तब भी पढ़ो, आप जज हो, आप वकील हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप एसपी हो, डीसी हो, कमिश्नर हो, किसी भी ओहदे पर हो दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ा ओहदा कुरान शरीफ का तालिब होना है। इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया है। आप किस बात पे अकड़ रहे हो? आप डीसी हो, मरकर तो देखो, आपके मुलाजमीन आपकी कब्र पर थूकेंगे भी नहीं। आप गवर्नर हो, जाओ जाकर मुशर्रफ की कब्र को देखो, जाओ जाकर जनरल जो मिर्जा की कब्र को जाकर देखो, जाओ हुक्मरानों की कब्रों को जाकर देखो, वहां पर कोई है, अल्लाह वालों की कब्रों पर जाकर देखो, हर वक्त हुजूम रहता है। क्यों? दीन की बरकत की वजह से। इसलिए कुरान के साथ दोस्ती करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओगे। अगर हमारी औलाद कुरान शरीफ पढ़ी हुई होगी ना, हम मर जाएंगे ना, तो औलाद दुनिया में कुरान पढ़ती रहेगी, हमें सवाब मिलता रहेगा। जब हम कयामत के दिन उठेंगे तो हाफिज कुरान की वालिदैन को अल्लाह ताला सोने का ताज पहनाएंगे, ठीक है, और उस हाफिज से कहेंगे तू कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलें तय करता जा। जहां जाकर तू कुरान पर ब्रेक लगाएगा वो तेरा मंजिल होगी जन्नत में। और हाफिज कुरान अपनी फैमिली के 10 जहन्नमियों को बचाएगा, 10 जहन्नमियों को, जिनके लिए जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा। ये हाफजी जिसको हम कहते हैं ना, ये हाफिज मामूली नहीं है, ये हाफिज अपनी फैमिली के 10 बंदों को अल्लाह से सिफारिश करेगा, या अल्लाह मैं कुरान का तेरे का हाफिज हूँ, इस कुरान के सदके में मेरे इन मेंबरों को, फैमिली मेंबरों को जन्नत में भेजे। अल्लाह ताला उसकी बात को मानकर जन्नत में भेजे। डॉक्टर कितने बचाएगा? इंजीनियर, प्रोफेसर, एसपी साहब, डीसी साहब, कमिश्नर, एमएनए, सदर, वजीर, ये खुद बच जाए तो काफी, समझे ना जी। लेकिन अल्लाह ने हाफिज को इतनी इनाम दिया हुआ है, तो अहद कर लो कि हम एक बच्चा, फिर भले डॉक्टर बना लो। आपका 5 साल का बच्चा है ना, ये 5 साल का बच्चा मदरसे में बिठा दो, इंशाल्लाह मजीद 5 साल में ये कुरान हिफ्ज कर लेगा। 10 साल का हो गया, अब आप इसको दुनिया की तालीमें देते रहो, फिर इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, पुलिस में भर्ती करो, जज बना दो। कुरान की दौलत होगी ना, आज
اس کے سینے میں یہ قرآن اس کو کبھی غلط قدم اٹھانے نہیں دے گا، یہ اس کو سیدھے راستے پر رکھے گا. ٹھیک ہے نا جی. حافظ قرآن بنا لو، ہماری قبریں بھی آسان ہو جائیں گی، دنیا میں ان کی زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مفتی صاحب نے جن حضرات کے نام لیے تھے جو ان میں فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو ختم فرمائے. ہمارے ساتھی ہیں بھائی حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، ان کی والدہ کو جو ہے وہ فالج کا حملہ ہوا ہے، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقواتنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ جو کچھ کہا، یا اللہ جو کچھ ہمارے ساتھیوں نے سنا، یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، پڑھانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ حافظ صاحب نے جو قرآن پاک کی تراویح میں تلاوت کی اور جس حافظ صاحب نے سنی، یا اللہ ان کے پڑھنے سننے سنانے اور سامعین جنہوں نے کھڑے ہو کر قرآن پاک تراویح میں سنا، یا اللہ ان کے کھڑے ہونے کو، ان کے قرآن سننے کو، تراویح پڑھنے کو، پڑھانے کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما. یا اللہ جو قرآن شریف پڑھا گیا اس کا اجر و ثواب ہمارے آقا و مولا وجہ تخلیق کائنات شافی محشر ساقی کوثر خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم گناہگار امتیوں کی طرف سے پہنچائیے. یا اللہ اس قرآن پاک کا اجر و ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پہنچائیے. تمام انبیاء علیہ السلام کے صحابہ اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان میں سے بھی بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان، سیدنا عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، اور یا اللہ جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، یا اللہ جتنے صحابہ اکرام ہیں یا اللہ ان سب کی خدمت میں بھی اس کا اجر و ثواب پہنچا. یا اللہ اس کے بعد تمام اولیاء امت، یا اللہ فقہاء امت، یا اللہ محدثین، مفسرین، علماء امت، یا اللہ تمام مسلمان مرحومین کو اس قرآن پاک کا اجر و ثواب پہنچا. یا اللہ اس کے بعد میری والدہ محترمہ اور حاضرین میں بیٹھے ہوئے جن کے والد اور والدہ، بہن بھائی، یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب پہنچا. یا اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب پہنچا. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے. یا اللہ ان پر سے یا اللہ اگر عذاب ہے تو اس عذاب کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دیجیے، اس قرآن پاک کی نور سے منور فرما دیجیے. اس قرآن پاک کے صدقے میں یا اللہ حاضرین میں سے ہم سب میں سے جو پریشان حال ہیں اس قرآن کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جتنے مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ اس قرآن پاک کے صدقے میں ہماری مشکلات کو آسان فرما دے. یا اللہ ہماری جتنی حاجات ہیں اس قرآن پاک کے صدقے میں ہماری حاجات کو اپنے قدرت کے ساتھ پورا فرما دے. یا اللہ تیرے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں ناممکن نظر آتے ہیں، ہمیں مشکل نظر آتے ہیں، لیکن تیرے کلمہ کن کے محتاج ہوتے ہیں. یا اللہ ہماری مشکلات، حاجات اور پریشانیوں کو اپنے کلمہ کن کے ذریعے تو حل فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما دیجیے. یا اللہ حاضرین میں بیٹھے ہوئے جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما دیجیے. حاضرین کے عزیز و اقارب میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس قرآن پاک کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو آخر تک صحت اور ایسی بیماریوں سے بچائیے. یا اللہ
جو معذوری اور محتاجی والی بیماری ہے ایسی بیماریوں سے بچائیے اور صحت عطا فرمائیے۔ یا اللہ محتاجی اور معذوری والے بڑھاپے سے ہم سب کو بچائیے۔ یا اللہ محتاجی اور بیماری والے بڑھاپے سے ہم سب کو بچائیے۔ یا اللہ حادثات اچانک موت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائیے، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس صحابہ اور اعلاء کلمت اللہ دین کی حفاظت کے لیے جہاد میں ہمیں شامل ہو کر ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں کہ تجھ سے کوئی سوال کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہماری نافرمانیاں اتنی ہیں، ہماری سرکشیاں اتنی ہیں کہ یا اللہ تیرے ایک ایک حکم کو ہم نے توڑا ہے یا اللہ، لیکن تیری رحمت اس سے بھی بڑی وسیع ہے۔ تیرے حبیب نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے خلاف ہو اپنے گناہوں سے بھر کر آ جاؤ، لیکن تمہارے رب کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ یا اللہ ہمارا یقین ہے یا اللہ ہمارے گناہ شاید 7 زمین اور 7 آسمان سے بھی زیادہ ہوں، لیکن تیری رحمت ان 7 زمین اور آسمان سے بھی بڑی ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو تو اپنی رحمت سے یا اللہ نیکیوں میں بدل دیجئے۔ یا اللہ نیکیوں میں بدل دیجئے۔ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ۔ رمضان المبارک کے بعد شیطان آزاد ہو جائیں گے، ہمیں پھسلایا جائے گا، ہمیں بہلایا جائے گا، پھر ہم گناہوں میں چلے جائیں گے یا اللہ۔ ہم تجھ سے ایڈوانس میں پہلے سے یا اللہ حفظ ما تقدم کے طور پر تجھ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے چنگل میں شکار ہونے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما دیجئے، ہمیں نیکیوں کی رغبت عطا فرما دیجئے، ہمیں نماز میں سکون عطا فرما دیجئے، ہمیں روزے میں قرار عطا فرما دیجئے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت میں حلاوت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ دین اسلام پر عمل کرنے میں ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو، یا اللہ ہماری گھر والیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، یا اللہ ہماری ماؤں کو شریعت کے مطابق پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ان طاق راتوں میں، آخری ایام میں، چاند رات سمیت ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، بیویوں کو یا اللہ بازاروں میں نکلنے سے بچائیے۔ یا اللہ بازاروں میں نکلنے سے بچائیے، بے پردگی سے بچائیے، ان کی عزت و عفت اور عصمت کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کو غیرت عطا فرمائیے۔ یا اللہ انہیں غیرت عطا فرمائیے کہ وہ خود یہ سوچ لیں کہ ہمارے لباس پر، ہمارے قد کاٹ پر، ہماری جسمانی حیت پر یا اللہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یا اللہ انہیں فاطمہ الزہرا والی حیا نصیب فرما دیجیے، عائشہ صدیقہ والی حیا نصیب فرما دیجیے، اما خدیجہ الکبریٰ والی حیا نصیب فرما دیجیے، حضرت زینب، حضرت رقیہ ام کلثوم والی حیا نصیب فرما دیجیے، ہمارے جوانوں کو خالد بن ولید کی حیا نصیب فرما دیجیے، ہمارے بزرگوں کو سیدنا صدیق اکبر والا ایمان نصیب فرما دیجیے، ہمارے جوانوں کو حضرت عمر فاروق والی جو ہے جرت اور بہادری عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ عثمان غنی والی حیا نصیب فرما دیجیے، علی المرتضیٰ والی بہادری نصیب فرما دیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اس قرآن پاک کے صدقے میں پاکستان کی حفاظت فرمائیے، پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدات کی حفاظت کرنے والے علماء کرام اور پاک فوج کی تو حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ابھی حال ہی میں ہمارے پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب، مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ یا اللہ وہ ایک حادثے میں شہید ہو گئے۔ یا اللہ تو جانتا ہے یہ حادثہ ہے یا ایک سازش کے تحت انہیں قتل کیا گیا ہے۔ یا اللہ جن لوگوں نے بھی یہ سازش کر کے حضرت مفتی صاحب کو قتل کیا یا اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائیے۔ یا اللہ اس خلا کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے، حضرت مفتی صاحب کے درجات کو بلند فرمائیے، ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، ان کی جو کمی ہو گئی ہے، جو خلا ہو گیا ہے، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اس خلا کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ جتنے علماء کرام فوت ہو گئے یا اللہ جتنے علماء کرام شہید ہو گئے یا اللہ ان سب کی جو ہے درجات کو بلند فرمائیے، یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائیے۔ یا اللہ جتنے علماء کرام، مفتی رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان کچھ عرصہ پہلے انتقال فرما گئے، اور اس کے بعد جتنے علماء کرام، ابھی کل ہی کوئٹہ میں ایک عالم دین کو شہید کیا گیا، یا اللہ جتنے بھی علماء کرام شہید ہوئے یا اللہ جو فوت ہو گئے یا اللہ ان سب کی درجات کو بلند فرمائیے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائیے، ان کے خون کے صدقے میں پاکستان میں اسلام کا انقلاب نافذ فرمائیے، پاکستان میں قرآن کا نظام نافذ فرمانے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائیے، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے جرنیلوں کو، ہمارے ججوں کو، ہمارے بیوروکریٹ کو، ہمارے عوام کو، ہر ایک کو شرم و حیا اور دین کی سلامتی کی فکر نصیب فرمائیے، سب کو حیا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ غریبوں کے حال پہ رحم فرمائیے، یا اللہ فاقہ کشوں کے حال پہ رحم فرمائیے، یا اللہ ان جو غریب بچے گھروں میں بھوک اور پیاس میں زندگیاں گزار رہے ہیں یا اللہ ان کی کفالت آپ خود فرما دیجیے، ان کی کفالت آپ خود فرما دیجیے۔ یا اللہ مالداروں کے ذریعے فرمائیں یا اپنے غیب کے خزانوں سے فرمائیں۔ یا اللہ ہمارا کوئی بچہ بھوک پر نہ سوئے، میری کوئی بہن بھوک پر نہ سوئے، میرا کوئی بھائی بے بھوک پر نہ سوئے، ان سب کو اپنے غیب
غیب کے خزانوں سے رزق حلال نصیب فرما دیجیے، رزق حلال نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما دیجیے، انہیں روزگار اچھا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن بھائیوں اور بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا بندوبست فرما دیجیے، ان کے لیے اچھے رشتوں کا بندوبست فرما دیجیے۔ یا اللہ جہیز کی لعنت سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم جھوٹ سے، یا اللہ غیبت سے، تہمت سے، یا اللہ جتنے بھی گناہ ہیں یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دیجیے، ان برائیوں سے نجات عطا فرما دیجیے، قرآن پاک پڑھنے والا بنا دیجیے، قرآن کے ساتھ لو لگانے والا بنا دیجیے، قرآن کو سمجھنے والا بنا دیجیے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ اس مسجد کی خدمت کرنے والے جتنے بھی مسلمان اپنے مال سے، جان سے، یا اللہ وقت سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو میں برکت عطا فرما دیجیے، ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دیجیے، ان سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ حرمین کی زیارت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دیجیے۔ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ تو ہر ایک کو بھیج سکتا ہے، تو پاسپورٹ کا، پیسوں کا، ویزا کا، جہاز کا، یا اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو چاہے تو ہر بندے کو بھیج سکتا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم غریبوں کو حرمین کی زیارت نصیب فرما دیجیے، حج اور عمرہ نصیب فرما دیجیے، بار بار نصیب فرما دیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری نصیب فرما دیجیے، کعبے کا طواف نصیب فرما دیجیے، زمزم کا پانی نصیب فرما دیجیے، صفا مروہ کی سعی، عرفات اور مزدلفہ کا وقوف اور منی کی قربانی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو حاجات ہیں، یا اللہ تو ان سب کی ان ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو نہیں کہہ سکے، کہنا چاہتے تھے، یا اللہ ان کے حال پہ بھی تو رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ اور جنہوں نے نہیں کہا ہے، یا اللہ ان کے لیے بھی تو اپنے غیب کے خزانوں کے جو ہے وہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے حالوں کو تو جانتا ہے، ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، یا اللہ ہماری ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے۔ سب سے بڑی ضرورت ایمان پر استقامت ہے، سب سے بڑی ضرورت قرآن پاک کی تلاوت ہے، سب سے بڑی ضرورت دین پر عمل کرنا ہے۔ یا اللہ اس کے بعد دنیاوی ضروریات کو پورا فرمائیے، دنیاوی حاجات کو آپ پورا فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأخواتنا وإخواننا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين برحمتك يا رب